أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون صدق الله العظيم۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حرض المؤمنین، آپ ایمان والوں کو ترغیب دیں، علی القتال، جہاد کی، ان یکم منکم 20 صابرون، اگر تم میں سے 20 آدمی ہوئے، صابرون، صبر کرنے والے، ثابت قدم رہنے والے، یغلبوا 200، تو وہ غالب آ جائیں گے 200 پر، وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر تم میں سے 100 آدمی ہوئے، یغلبوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو وہ غالب آ جائیں گے 1000 پر، من الذین کفروا، ان لوگوں میں سے جو کہ کافر ہیں، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس وجہ سے کہ جو کافر ہیں وہ صحیح سمجھ نہیں رکھتے۔ الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسانی پیدا کر دی ہے، وعلم، اور اس نے جان لیا ہے، ان فیکم ضعفا، کہ بے شک تم میں کمزوری ہے، کچھ کمزوری آ چکی ہے، فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200، پس اگر تم میں سے 100 صابرۃ، 100 آدمی ہوں جو ثابت قدم رہنے والے ہوں، صبر کرنے والے ہوں، یغلبوا 200، تو وہ غالب آ جائیں گے 200 کافروں پر، وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اگر تم میں سے 1000 آدمی صبر کرنے والے ہوں تو وہ غالب آ جائیں گے 2000 کافروں پر اللہ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین، اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ مسلمانوں کو، آپ صحابہ کرام کو ترغیب دیں، جہاد پر ابھاریں، اس لیے کہ اس جہاد کے اندر جو ہے شر کا خاتمہ ہے، اللہ کے دین کی سربلندی ہے، دشمن مغلوب ہوگا، مسلمان غالب ہوں گے، دین اسلام کا بول بالا ہوگا، اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام ہوگا، یہی آپ کے بھیجنے کا مقصد ہے، لہٰذا آپ ان لوگوں کو ترغیب دیجئے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جہاد کے فضائل بتاتے، شہادت کے فضائل بتاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندگی کا شارٹ کٹ راستہ جہاد یہ بتاتے، صحابہ کرام اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ اب یہاں پر آگے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، اگر تم ثابت قدم رہے، اللہ پاک نے ایک پہلے حکم نازل فرمایا تھا، فرمایا کہ مسلمان جو ہے اگر ثابت قدم ہو، صبر کرنے والا ہو، نیکی کے جذبے سے سرشار ہو، جذبہ جہاد، شوق شہادت ہو، آزمائشوں پر، تکالیف پر، مصیبتوں پر صبر کرنے کا جذبہ اس کے اندر ہو، تو یہ اپنے سے 10 گنا پر غالب آ سکتا ہے۔ جیسا کہ فرمایا کہ اگر تم میں سے 20 ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، تم میں سے 100 ہوں تو وہ 1000 پر غالب آ جائیں گے۔ کن لوگوں پر؟ جو کہ کافر ہیں۔ یہ پہلا حکم تھا، یہ ابتدائی حکم تھا کہ مسلمان 10 گنا پر غالب آ سکتے ہیں۔ اس میں ایک تو اس طرف اشارہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کے اندر جو ایمان کی قوت رکھی ہے، مسلمان کے اندر جو ایک اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل اور بھروسہ رکھا ہے، اس کی وجہ سے اس کو غیبی مدد حاصل ہوتی ہے، اور غیبی مدد حاصل ہوتی ہے تو یہ دشمنوں پر غالب آ جاتا ہے۔ اور چونکہ تعداد بھی مسلمانوں کی ابتداً تھوڑی تھی، اس وجہ سے یہ حکم دیا تاکہ مسلمان جذبے کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھتے رہیں، اور یہ مت سوچیں کہ دشمن تو بہت زیادہ ہے۔
فرمایا کہ نہیں، وہ خالق ہمارا کہہ رہا ہے کہ تم 10 گنا پر غالب آ سکتے ہو۔ چنانچہ مسلمان اسی جذبے کے ساتھ لڑتے رہے، اور کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ مسلمان جو ہے وہ راہ فرار اختیار کر جائیں، بھاگ جائیں۔ اسی لیے اس آیت کریمہ سے یہ حکم بھی ہمیں مل گیا کہ اگر مسلمانوں کے مقابلے میں دشمن کافر 10 گنا بھی زیادہ ہو، تب بھی مسلمانوں کو بھاگنے کا حکم نہیں ہے، میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے کا حکم نہیں ہے، چاہے جان چلی جائے۔ یہ تو حکم تھا پہلے کا۔ اس سے اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کر دی ہے، تمہارے لیے تخفیف پیدا کر دی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اب وہ یہ ہے کہ تم بس 2 گنا کو دیکھو، تمہارا ایک بندہ دوسرے 2 بندوں پر غالب ہے، تمہارے 100 دوسرے 200 پر غالب ہیں، اسی طریقے سے تمہارے 1000 2000 کافروں پر غالب ہیں۔ یہ آخری حکم آیا اور آج تک یہ حکم موجود ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک تو مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی، دوسرا تعداد پر تھوڑا سا مسلمانوں کی نظر چلی گئی کہ ہم تو اب بڑھ چکے ہیں، پہلے ہم کم تھے تب غالب آ جایا کرتے تھے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے وہ حکم دیا تھا، اور اب اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہماری خالق اور مالک ہے، اس نے فرما دیا کہ مسلمان اپنے سے 2 گنا پر غالب ہیں۔ لہٰذا اب جو شریعت کا اور آخر قیامت تک چلے حکم ہے وہ یہ ہے کہ دشمن اگر مسلمانوں سے 2 گنا بھی ہو تو تب بھی ان کو میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے کا حکم نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، سخت ترین گنہگار ہوں گے۔ اور اگر اس سے زیادہ دشمن ہو تو مسلمان اگر وہاں سے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنا چاہیں تو بھاگ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ارشاد فرمایا کہ جو کافر ہے وہ مغلوب ہو کر رہے گا، کافر مغلوب ہو کر رہے گا۔ اللہ پاک نے فرما دیا کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر ایمانیات نہیں ہے۔ آگے فرمایا نا کہ قوم لا یفقہون، ایسے کافروں پر غالب آ جاؤ گے جن کافروں کے اندر سمجھ نہیں ہے۔ جب ان کے اندر سمجھ نہیں ہے تو ان کے اندر ایمانیات نہیں ہے، شریعت کی سمجھ نہیں ہے، شریعت پر ایمان نہیں ہے۔ جب یہ نہیں ہے تو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی مدد نہیں آتی، جب وہ نہیں آتی تو وہ مغلوب ہو جاتے ہیں۔ اور مسلمانوں کے اندر عقائد پر ایمان ہے، مسلمانوں کے اندر شریعت کی سمجھ ہے۔ جب شریعت کی سمجھ ہے، اللہ پر توکل، بھروسہ اور ایمان ہے تو ان پر غیبی مدد آتی ہے۔ جب غیبی مدد آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ثابت قدمی کی وجہ سے انہیں غلبہ عطا فرماتے ہیں۔ اور آخر میں فرمایا واللہ مع الصابرین، کہ اگر ایمان والوں کے اندر صبر پایا جائے، ثابت قدمی پائی جائے، گناہوں سے بچنا پایا جائے، آزمائشوں کو برداشت کرنا پایا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اور جس کو اللہ کی مدد حاصل ہو جائے اسے کوئی بھی مغلوب کرنے والا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح سے صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنا یہ سب سے بڑھ کر صبر ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ انسان نیکی کرنے کو دل نہ چاہے پھر بھی نیکی کرے، یہ صبر کہلاتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ کوئی پریشانی، کوئی تکلیف آ جائے پھر بھی نیکی کے کاموں میں لگا رہے، اس کو صبر کہتے ہیں۔ اگر یہ ہو تو یقینی طور پر مسلمانوں پر آج وہی مدد آ سکتی ہے جو صحابہ کرام کے زمانے میں فرشتوں کے ذریعے سے آیا کرتی تھی۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔